قرآن میں 20ویں پارے کی شروع کی آیتیں پڑھو گے آپ کا یقین تازہ ہو جائے گا. راستے کیسے بنتے ہیں یہ بھی کوئی علم نہیں تھا. پہلے لوگ ستارے دیکھتے تھے اور چلتے جاتے تھے. یا آج جو روڈ بنے ہوئے ہیں اس کی ایجاد ہی سیدنا عمر فاروق نے کی ہے رضی اللہ تعالیٰ. کہ عام ایک راستہ ہونا چاہیے, ہائی وے ہونا چاہیے, اس کو پکا بنانا چاہیے کہ لوگ اسی سے گزریں. آج آپ کو راستے اتنے بنے ہوئے ہیں اس لیے کوئی تارا نہیں دیکھتا, صرف سامنے دیکھتے ہیں. آپ تارے دیکھیں گے تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اس زمانے میں تارے دیکھ کر کے چلتے تھے. عزیزان گرامی, یورپ کا حال اس زمانے میں یہ تھا کہ نالج نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ لوگ انت وشواس جیسے آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگوں میں موجود ہے, اندھا یقین, ان چیزوں پر بہت عمل کرتے تھے. جیسے اب شگن ہو جانا, یہ تمام معاملات میں بہت واقع تھے. حتیٰ کہ بیماریوں کو بھی وہ بیماری نہیں سمجھتے تھے. جیسے آج یورپ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتا, ہر چیز کو بیماری کہتا ہے. اس زمانے میں ہر بیماری کو وہ جادو سمجھتے تھے, شیطان سمجھتے تھے. بیماری کا ان کو ادراک بھی نہیں تھا. اسلام میں جو فقہا پیدا ہوئے, جو اطباء پیدا ہوئے, جو سائنسدان پیدا ہوئے, انہوں نے بیماری کے متعلق بہت سارے تحقیقات پیش کی. صرف یہ بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن اس زمانے میں نازل ہوا ہے جب علم کا وجود زیادہ نہیں تھا لوگوں کے پاس, اتنا کہ کوئی اکا دکا لکھنا جانتا تھا. اور کس پر نازل ہوا یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. دو چیزیں دماغ میں رکھیں, اس کے بعد پھر میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں. ایک, ماحول ایسا ہے سائنس کا وجود نہیں, علم کا وجود نہیں, علم نام کی چیز ہی نہیں تھی لوگوں کے پاس. اور جس پر نازل ہوا وہ ایسا رسول ہے جو کسی کا شاگرد بھی نہیں, کوئی استاد نہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان پر قرآن نازل ہوا, ایسے ماحول میں نازل ہوا جب کوئی علم جاننے والا نہیں تھا. اور جس پر نازل ہوا وہ کسی یونیورسٹی سے پڑھا, کسی کالج سے پڑھا, کسی مدرسے سے پڑھا ہوا رسول نہیں. اس رسول کا معلم اور استاد صرف خالق کائنات ہے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی صرف اتنا کام رہا ہے, جو رب نے حکم دیا اتنا ہی پہنچا دیا. بلکہ بہت ساری قرآن کی باتیں ایسی ہیں جو جبرائیل پہنچا تو گئے لیکن اس کا علم انہیں بھی نہیں دیا گیا, انہیں بھی نہیں دیا گیا. اب یہ دو باتیں کسی کو بھی چیلنج کر کے بتا دینا, تاریخ کی سچائیاں اس بات کا انکار نہیں کر سکتی. اپنے تو اپنے, غیروں نے بھی حضور کی تاریخ لکھی ہے اور سبوں نے اقرار کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے پروفٹ ہیں جو پوری زندگی بھر کسی استاد کے پاس گئے نہیں, کسی استاد کے پاس گئے نہیں. اور یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی, اسی لیے ہم اس رسول کو النبی الامی کہتے ہیں. امی کا مطلب کچھ بیوقوف لوگ آج کے زمانے کے جو بدعقیدہ ہیں وہ ان پڑھ کرتے ہیں. رسول ان پڑھ تھے معاذ اللہ, بیوقوف ہو تمہیں معلوم نہیں. امی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے پڑھا ہوا نہیں. ان پڑھ میں اور کسی سے نہ پڑھا ہوا ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. یہ دو باتیں ذہن میں رکھو. قرآن کس ماحول میں نازل ہوا اور جس پر نازل ہوا وہ کسی کا شاگرد نہیں. اب اس کی باتیں جب ہم بیان کرتے ہیں سائنسدانوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں. وہ قرآن بیان کر رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب, بے شک یہ زمین کی پیدائش میں, آسمانوں کی پیدائش میں بڑی میری نشانیاں ہیں. اللہ فرما رہا ہے رات کو ہم زائل کرتے ہیں, اسی سے دن نکالتے ہیں. السماء سقفا محفوظا, قرآن کہتا ہے ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, ہم نے دونوں کو پھاڑ کر کے الگ کر دیا اور دونوں کے منہ کھول دیا. یہ قرآن اس زمانے میں کہہ رہا ہے علم فلکیات جس کو آسٹرونومی کہتے ہیں, علم ارضیات جس کو جیو فزک کہا جاتا ہے, زمین کے معاملات, آسمان کے معاملات جاننے والا اس زمانے میں کوئی نہیں. اس وقت قرآن کہہ رہا ہے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے, ہم دونوں کو پھاڑ دیے, ہم نے ان دونوں کو پھاڑ دیا اور دونوں کے منہ کو کھول دیا. اب کا سائنس کہتا ہے زمین و آسمان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ یہ گیلیکسی میں ملا ہوا ایک سیارہ تھا اور یہ پھر زمانے کے بدلتے بدلتے آسمان الگ ہو گیا, زمین الگ ہو گئی. اب کا سائنس یہ کہتا ہے. اور پھر یہ بند نہیں ہے, جیسے ہماری چھت بند ہے, اوپر سے پانی ڈالو تو نیچے کچھ نہیں آئے گا, نیچے کے فرشی بھی بند ہے, نیچے زمین سے کوئی چیز یہاں مسجد میں نہیں نکلے گی. سائنس اب یہ کہہ رہا ہے آسمان میں جگہ جگہ سوراخ ہیں, منہ کھلا ہوا ہے, زمین میں بھی جگہ جگہ سوراخ ہیں, دکھنے والے نہیں, یہ کھلا ہوا ہے. اس کا مطلب میں بھی سمجھ نہیں پایا تھا, آسمان کھلا ہوا ہے, زمین کھلا ہوا, منہ کھلا ہوا ہے, کیا مطلب؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے آسمانوں پر پانی ڈالے تو اپنا منہ کھولتا ہے, بارش برستی ہے.